بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جان میری، بیٹا جان میری، بیٹا شان میری، بیٹا شان میری، بیٹا جان میری۔ اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کا قیام سن 1957 میں عمل میں آیا اور سن 1961 میں اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن رجسٹرڈ ہوئی۔ جناب حاجی محمد پوچی جماعت کے پہلے صدر اور جناب حبیب عبداللہ گڑھائی جماعت کے پہلے جنرل سیکرٹری نامزد ہوئے۔ ان شخصیات کے ساتھ جماعت کے بانیان میں جناب حاجی طیب پاریک، جناب حبیب پھلارا، جناب حاجی اسماعیل دلال، حاجی غنی شیوانی اور جناب حاجی داؤد ڈھانک والا شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپلیٹا کے لوگوں کی فطرت میں خدمت انسانی کا جذبہ خوب رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کے ہر دور میں آنے والے صدر اور ان کی کابینہ نے اس دور کے حساب سے نہ صرف برادری کی خدمت کی ہے بلکہ برادری کو آگے بڑھانے میں کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب 16 اکتوبر 2022 کو اوپلیٹا میمن برادری نے وطن عزیز اور برادری کے ممتاز کاروباری اور سماجی شخصیت تمغہ امتیاز پاکستان جناب حاجی مسعود پاریک کو اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کا بلا مقابلہ صدر منتخب کیا تو اوپلیٹا برادری کی عروج اور کامیابیوں میں تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مینیجنگ بورڈ کے پہلے ہی اجلاس میں جناب حاجی مسعود پاریک صاحب کی سربراہی میں برادری کے غریب اور سفید پوش خاندانوں کی صحت اور میڈیکل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فری ہیلتھ کارڈ کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا، جس سے اب تک 320 خاندان مستفید ہو چکے ہیں۔ اس ہیلتھ کارڈ کی بدولت ان خاندانوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئی اور وہ اپنی سہولت سے کسی بھی ہاسپٹل میں آسانی سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں۔ جب سردیاں عروج پر پہنچی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ برادری کے غریب اور سفید پوش خاندانوں میں بلینکٹ تقسیم کیے جائیں، لہٰذا مدد کمیٹی بذات خود برادری کے غریب لوگوں کے گھر گھر جا کر بے شمار بلینکٹ تقسیم کیے۔ اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کا ایک ایسا پروگرام جو ہمیشہ ہی سے اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کی پہچان رہا وہ تعلیمی اسناد ایوارڈ کا پروگرام تھا، جو گزشتہ 7 برس سے ناگزیر وجوہات کی بنا پر منعقد نہیں ہو پایا تھا، اور حاجی مسعود پاریک صاحب کے حلف اٹھانے کے بعد بریلینٹ اسٹوڈنٹس ایوارڈ کی تقریب نہایت پروقار انداز میں منعقد ہوئی، جس میں برادری کے 500 سے زائد بچوں کو نہ صرف ایوارڈ دیے گئے بلکہ گفٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ اوپلیٹا برادری کی کثیر تعداد نے اس ایوارڈ تقریب میں شرکت کی اور گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ صدر حاجی مسعود پاریک کے حلف اٹھانے کے بعد ایک نمایاں کام ریکارڈ زکوٰۃ کلیکشن بھی ہے۔ اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن نے اپنی تاریخ کی آج تک کی سب سے زیادہ زکوٰۃ کلیکشن کی ہے، جس کی وجہ سے مدد کمیٹی اور دوسرے شعبوں کے کاموں میں بہت زیادہ تیزی آئی۔ رمضان میں برادری کے 400 سے زائد فیملی کی مالی مدد کی گئی، ان میں راشن تقسیم کیا گیا اور اہم بات ان کو نقد عیدی بھی دی گئی۔ ریکارڈ زکوٰۃ کلیکشن کی بنا پر مدد کمیٹی نے اپنے کام نہایت تیزی سے سر انجام دیے۔ اب تک مدد کمیٹی 95 گھروں کے لیے مکان کی مدد فراہم کر چکی ہے۔ مستحق خاندانوں کو ماہانہ بنیاد پر راشن کی فراہمی جاری ہے، اور اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن نے بے روزگار افراد کو بلا سود قرضوں پر موٹر سائیکل اور خواتین کے لیے لیپ ٹاپ اور موبائل فون آسان اقساط میں فراہم کیے تاکہ وہ گھر بیٹھ کر اپنا ذریعہ معاش کما سکیں۔ نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک فری تعلیم اپنی برادری کے مستحق طلباء کو فراہم کر رہی ہے۔ اس سال جماعت نے 85 لاکھ روپے تعلیم کی مد میں خرچ کیے۔ اوپلیٹا برادری کی تاریخ میں پہلی بار عید ملن فیسٹیول کا
اہتمام کیا گیا۔ اس عالیشان عید ملن فیسٹیول میں آپریٹر برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور جنہوں نے فری جھولے، کھانے پینے کی اشیاء، میجک شو اور دیگر تفریحی چیزوں سے لطف اندوز ہوئے۔ اس عید ملن فیسٹیول میں میوزک شو، میجک شو کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس عید ملن فیسٹیول کو نہ صرف اوپلیٹا برادری میں بلکہ تمام میمن برادری نے سراہا، اور اس عید ملن فیسٹیول میں اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کی آفیشیل ویب سائٹ کا بھی افتتاح کیا گیا۔ اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن نے اس بار صحت کے شعبے میں بھی نہایت ہی توجہ سے کام کیا اور ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ساتھ برادری کی ضرورت مند گھرانوں کی طبی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت نے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ، عیسیٰ لیب، میمن ہاسپٹل، المصریہ میڈیکل ٹرسٹ اور عثمان میموریل ہاسپٹل سے معاہدے کیے، جس کی بدولت برادری کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، مگر اس بار جناب حاجی مسعود پاریک کی سربراہی میں کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کھالیں جمع کرنی چاہیے تاکہ برادری ایک دوسرے سے جڑی رہے۔ اس سال نہ صرف قربانی کی ریکارڈ کھالیں جمع کی گئیں بلکہ اجتماعی قربانی کا بھی اہتمام کیا گیا، اور کمیٹی کے لوگوں نے برادری کے مستحق لوگوں کے گھروں میں جا کر اجتماعی قربانی کا گوشت تقسیم کیا۔ اوپلیٹا کرکٹ لیگ، جو کہ اب میمن برادری کا بھی ایک بہت بڑا ایونٹ بن چکا ہے، اس کا بھی اہتمام کیا گیا اور UCL3 بہت ہی کامیاب طریقے سے منعقد کی گئی، جس میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا اور اس کا فائنل معین خان اسٹیڈیم میں رکھا گیا تھا۔ برادری کے لوگوں کی شرکت نے اس تقریب میں مزید 4 چاند لگا دیے۔ اس کی افتتاحی تقریب 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد کی گئی تھی۔ اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن نے حسب روایت اس سال بھی روحانی میلاد کا پروگرام بھی منعقد کیا، جس میں وطن عزیز کے مشہور و معروف ثنا خواں حضرات نے بھی شرکت کی۔ گزشتہ سال برادری کی تاریخ میں پہلی بار ڈریم ورلڈ ریزورٹ میں ایک فری پکنک کا اہتمام کیا گیا، جس میں کوشش کی گئی کہ برادری کے وہ لوگ ضرور شامل ہوں جو کبھی ایسی جگہ پر نہیں جاتے، لہٰذا ان کی آسانی کے لیے مختلف علاقوں سے شٹل سروس کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ برادری کی تاریخ میں پہلی بار کثیر تعداد نے اس پکنک میں شرکت کی اور وہاں پہ موجود تمام تفریح سہولیات سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے اوپلیٹا برادری کے نوجوانوں کے لیے ایک فری لانسنگ ورک شاپ کا اہتمام کیا گیا تھا کہ نوجوان اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کر کے ذریعہ معاش کما سکیں۔ موجودہ حالات میں جب بجلی اور گیس کے بل آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں تو جناب حاجی مسعود پاریک کی ہدایت پر فیصلہ کیا گیا کہ اوپلیٹا برادری کے بجلی اور گیس کے 50% بل جماعت ادا کیا کرے گی تاکہ ان پہ ماہانہ اخراجات کا بوجھ کم سے کم ہو سکے۔ خواتین کا کردار کسی بھی قوم، معاشرے اور برادری کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کی لیڈیز ونگ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اوپلیٹا میمن ایسوسی ایشن جناب حاجی مسعود پاریک کی سربراہی میں اسی طرح ترقی کا سفر جاری کیے ہوئے ہے، اور یہ سب کچھ ممکن ہوا برادری کے لوگوں کے تعاون اور ہمارے ڈونرز حضرات کی اعتماد کی وجہ سے۔ ان کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں اور پر امید ہیں کہ یہ تعاون اسی طرح جاری رہے گا۔ اوپلیٹا میمن جماعت کی ترقی کا یہ سفر بھی اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ۔ شان میری اوپلیٹا جان میری